بزرگان دین کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرق کو بیان کیا اور وہ ہمارے لیے انتہائی سیکھنے کا موضوع ہے۔ فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاتا چلوں کہ تم کیا ہو اور بزرگان دین کیسے تھے، تاکہ تمہیں اپنی خرابی اور صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ یعنی دور حاضر میں جو لوگوں پہ اور زمانہ ماضی میں جو لوگوں میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور صحابہ کے اور بزرگان دین کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، تو صحابہ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور ہماری زندگی کیسی بری ہے، اس متعلق فرمایا میں کہ بعض صحابہ کے پاس دولت تھی، پراپرٹی تھی، مال تھا، لیکن ان کا مقصد سوال سے بچنا تھا کہ ہم کسی سے سوال نہ کر پائیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنا تھا۔ ہمارے پاس مال ہے لیکن نہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اس انداز میں کہ جس طرح ہمیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہم اس مال سے کوئی آخرت کے لیے ایسی واضح تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کے پاس مال تھا، وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے حلال کمایا، پاکیزہ کھایا، میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا۔ جو کچھ ان پر مالی حقوق لازم تھے، اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، نہ بخل سے کام لیا، بلکہ انہوں نے اپنا اکثر مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر ڈالا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے تو تمام مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا۔ تنگی کے وقت میں اکثر اللہ کی رضا کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ خدا کے لیے ذرا بتاؤ، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ اللہ کی قسم، تمہاری ان کے ساتھ ادنا سی بھی، تھوڑی سی بھی مشابہت نہیں ہے۔ اکابر صحابہ مسکین رہنا، غریب رہنا پسند کرتے تھے، محتاجی کے ڈر سے بے خوف ہوتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، شیطان تمہیں محتاجی کا خوف دلاتا ہے، تم غریب ہو جاؤ گے، تم مسکین ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا آرڈر دیتا ہے کہ تم گندے کام کرو، بے حیائی کے کام کرو، برائی کے کام کرو۔ دیکھیں لوگوں میں کہ آج وہ برائیوں کے معاملے میں آگے سے آگے جا رہے ہیں، بے حیائیوں کے کاموں میں آگے سے آگے جا رہے ہیں، لیکن نیکیوں کے کاموں میں، پھر دولت کے معاملے میں دیکھیں ہر دوسرا بندہ محتاجی کا، پیسے کے چلے جانے کا، پیسے کی حرص کا ایک لالچی، ایک حریص بنا ہوا ہے۔ یعنی پیسے نے انسان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ دیکھ لیں کہ شیطان برائی کا کہتا ہے، تو برائی میں لوگ آگے سے آگے نفس کے پجاری بنے ہوئے، معاذ اللہ نفسانی خواہشات کو اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا خدا بنا کر اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی بڑی پاکیزہ تھی، اعلیٰ تھی، اور ہماری زندگی برائیوں میں پڑی ہے۔ تو فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کے لیے مقدر فرمایا اس پر خوش رہتے تھے، مصیبت و بلا کی حالت میں رب کی رضا پر راضی، خوشحالی میں شاکر، تنگی میں صبر کرنے والے، اور راحت میں، سکون کے لمحات میں تعریف کرنے والے تھے۔ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے اور غرور و تکبر اور کثرت مال پر فخر سے دور رہتے تھے۔ آج کسی کے پاس مال آ جائے تو بڑی اکڑ آ جاتی، تکبر آ جاتا ہے۔ حالانکہ تکبر کا علاج بہترین بزرگوں نے بیان کیا کہ تیرے پیٹ میں تو گندگی بھری ہوئی ہے اور تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے شیطانوں کی طرح۔ تو جب ایک بزرگان دین انسان کی حقیقت کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ انسان ان تصورات کو اپنے سامنے لائے کہ اس کے پیٹ میں جو گندگی ہے تو وہ تکبر کو توڑنے کے لیے کافی ہے، تو فرماتے کہ صحابہ کے پاس بھی جب مال آتا تھا تو وہ تکبر و غرور اور فخر سے بچتے تھے، بالکل ان کے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اس کی سختیوں پر صبر کیا، اس کا کڑوا گھونٹ پیا، نیز اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے بے رغبت رہے۔ کھاؤ قسم، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ یعنی امام غزالی کہتے ہیں وہ صحابہ ایسی پاکیزہ زندگی گزار گئے، کیا تم بھی ایسے ہو؟ تم ایسے نہیں ہو، تم میں برائیاں آ گئی، تم میں بے حیائیاں آ گئی، تمہارے مرد تمہاری بے پردگیاں دیکھ کر بے حس ہو چکے، دیوس ہو چکے۔ دیوس یعنی بے غیرت ہو چکے کہ ان کو پرواہ نہیں کہ تم بازاروں میں گھومو، غیر مردوں کی ہوس کا نشانہ بنو، کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ صحابہ کی سیرت کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی تھی؟ انتہائی پردہ، شریعت کی پاسداری، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو ان کی زندگی پاکیزہ، ہماری زندگی برائیوں میں کٹ رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو آج بھی اگر اچھی بنانا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔